اچھا مفتی صاحب، چونکہ ہماری اصل سورس جو ہے وہ قرآن ہے، تو ہم سب سے پہلے قرآن ہی سے روشنی حاصل کرتے ہیں. تو تخلیق انسان کے حوالے سے قرآن میں جو ذکر ملتا ہے، تذکرہ ملتا ہے، میں چاہتا ہوں اس حوالے سے کچھ ہمارے ناظرین کے لیے کچھ ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. بڑا ہی اہم موضوع ہے اور سوال بھی بڑی ہی خصوصیت کا حامل ہے. دیکھیں، یہ بات واضح ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کسی مخلوق کی تخلیق کو اتنا ڈیٹیل کے ساتھ بیان نہیں فرمایا بہت عمدہ، جتنا انسان کی تخلیق کو کئی مقامات پر تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا. یہ بھی ایک انسان کی عظمت ہے. اچھا، آپ دیکھیں کہ قرآن کریم میں کئی مقامات پر، مثال کے طور پر سورہ اعراف آیت نمبر 11، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، کہ اور تحقیق ہم نے تمہیں پیدا فرمایا. انسان کو خطاب ہو رہا ہے. ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، ہم نے پھر تمہاری تصویر بنائی، صورت بنائی، اور پھر جب تخلیق ہو گئی تو ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر ہم نے تمام فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. پہلے انسان ہے نا. اچھا، دوسرے مقام پر فرمایا سورہ فاطر کی آیت نمبر 11 میں، وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِّن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عَلَقَةٍ، بلکہ ثُمَّ مِّن نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا. اس مقام پر یہ فرمایا کہ اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا فرمایا، پھر جو ہے وہ پانی کی ایک بوند سے پیدا فرمایا، پھر تمہارا جوڑا پیدا فرمایا، تمہیں جوڑے بنائے، جوڑا بنایا. اچھا، اسی طرح آگے چلیں تو سورہ صافات فرمایا کہ اِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِینٍ لَازِب، بے شک ہم نے انسان کو پیدا فرمایا کس مٹی سے؟ من طین لازب، چپکتی مٹی سے پیدا فرمایا. یعنی آپ دیکھیں ایک انسان کی تخلیق ہے، کہیں فرما رہا ہے طین سے پیدا فرمایا، کہیں فرمایا نطفے سے، کہیں فرمایا علقہ سے، کہیں فرمایا کہ جو ہے وہ چکنی مٹی سے پیدا فرمایا. جی ابھی آگے اس کا بیان آ رہا ہے. یہاں چپکتی مٹی فرمایا. پھر سورہ رحمان میں کیا فرمایا؟ خلق الانسان من صلصال کالفخار. اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان کو پیدا فرمایا ٹھیکرے جیسی سوکھا سڑا گارا، سوکھا سڑا گارا، اس سے ہم نے اس کو پیدا فرمایا. پھر سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 7 سے 9 تک آپ یہ دیکھیں، فرمایا کہ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِین، کہ انسان کی جو ابتدا ہوئی ہے وہ مٹی سے ہوئی ہے. اچھا، یہ مٹی بھی عام مٹی نہیں تھی، کیونکہ انسان کی آدم علیہ السلام کی تخلیق کے ساتھ ہی اب جنت میں تھے نا، تو یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ مٹی بھی جنت سے لی گئی تھی کہ آپ وہیں پر رہے نا، پھر اس کے بعد اب زمین پر تشریف لائے. تو فرمایا ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر ہم نے انسان کی جو نسل کو آگے بڑھایا تو حقیر بے قدر پانی سے ہم نے آگے بڑھایا. اللہ اکبر. کہیں فرمایا کھلکتی مٹی، سوکھا گارا، بے قدرہ پانی. اچھا، پھر یہاں پر فرمایا ثم سواہ، پھر ہم نے اسے سیدھا کیا. ثم وَنُفِخَ فِيهِ مِن رُوحِ، کہ ہم نے اس میں اپنی روح کو پھونکا. یہ کسی مخلوق کی تخلیق کے لیے نہیں فرمایا کہ ہم نے اس میں اپنی روح کو پھونکا ہے. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، پھر ہم نے تمہارے لیے کان بنائے، تمہارے لیے آنکھیں بنائیں، تمہارا دل بنایا، پھر کئی مقامات پر ہے تمہارے اعضاء بنائے. ٹھیک ہے نا. اچھا، اب یہاں پر آپ دیکھیں تراب اور طین، اس کا معنی ہے خاک، مٹی، گارا. پھر اس کے ساتھ طین اللازب، لیس دار گارا یا چکنی مٹی، چپڑی مٹی، چکنی مٹی. صلصال من حمأ مسنون، سڑی ہوئی مٹی یا سوکھا گارا. پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو تمام آیات کو ملایا جائے تو فرمایا جاتا ہے کہ یہ جو مٹی ہوتی ہے نا، چاہے وہ گارا لے لے، سوکھی مٹی، چکنی مٹی، کہا کہ یہ کسی بھی چیز کی تخلیق کے لیے سب سے بہترین چیز ہے. اللہ اکبر. اچھا، پھر یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک چیز اور فرمائی. ایک تو یہ فرمایا کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، ہم نے اپنی روح کو پھونکا. پھر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ اے شیطان، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ نہ کرے؟ اس انسان کو ہم نے اپنے دست اقدس سے اپنی شان کے مطابق بنایا ہے. اچھا، یہ بھی
کہ اپنے دست اقدس سے، یہ کسی اور مخلوق کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں فرمایا۔ پھر انسان کا اشارتاً یہاں مقصد بلکہ ایک تخلیق کے مراحل بیان فرمائے جو کہ سورہ ہمیں حج میں نظر آتے ہیں۔ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا فرمایا، ثم من نطفہ، پھر ہم نے نطفے سے پیدا فرمایا پانی کی بوند، ثم من علقہ، خون کی پھٹک سے پیدا فرمایا، ثم من مدغہ، پھر تمہیں لوتھڑا بنایا گوشت کا، فرمایا مخلقہ وغیر مخلقہ، کبھی اس کی صورت بنائی کبھی نہیں بنائی، اللہ اکبر۔ پھر آگے فرمایا کہ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، کیوں؟ تمہاری جانچ کے لیے، تمہاری آزمائش کے لیے، وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، پھر ہم نے جتنا چاہا تمہیں ماں کے رحم میں رکھا، جتنا ہم نے چاہا۔ پھر فرمایا کہ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، تم بچے بن کر باہر آئے، اللہ اکبر۔ ثُمَّ فرمایا کہ ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، پھر تمہیں ہم نے جوانی عطا فرمائی، اور پھر فرمایا کہ وَمِنْكُمْ مَن يُتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور دوسرے مقام پر ہے ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا، پھر تمہیں بڑھاپا بھی عطا فرمایا۔ جوانی کے بعد ہم نے جس کو چاہا موت دی، جس کو چاہا ارذل عمر تک پہنچایا، اللہ اکبر۔ اور پھر آخری چیز جو سورہ بقرہ میں ارشاد فرمائی، کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو، وکنتم امواتا، تم تھے کیا، تم تو معدوم تھے، فاحیاکم، تمہیں اس نے زندگی عطا فرمائی، ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت عطا فرمائے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندگی عطا فرمائے، کس کے لیے؟ ثم الیہ ترجعون، تاکہ تم اللہ کی بارگاہ میں لوٹائے جاؤ۔ کیا کہنے بھائی، سبحان اللہ، سبحان